نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے۔ ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نا عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رب نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، آزمائش ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات کی اوہو قلم ٹوٹ گئے، قربان ہونے کو جی چاہا۔ محبوب فرمانے لگے تم لوگ کیا ہو؟ یا رسول اللہ مومن ہے۔ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضور علامت یہ ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اگر کبھی مشقت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، اگر وہ نعمت دے تو شکر کرتے ہیں۔ گویا ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اب محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم مومن ہو۔ یہی تو علامت ہے مومن کی۔ دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول نے، قربان۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا مسلمان وہ ہے کہ جس کام سے اس کا مطلب نہیں اس کام کو چھوڑ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن زیادہ گناہ ان لوگوں کے ہوں گے جو زیادہ فضول باتیں کرتے تھے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ فضولیات سے بچیں، اپنے اوقات کار زندگی میں مرتب۔ حضرت علی سے کسی نے کہا تھا میرے دل پہ بوجھ بڑا رہتا ہے، تو حضرت علی فرمانے لگے نہ لوگوں کا مذاق اڑایا کر، نہ لوگوں پر زیادہ غصہ کیا کر، اس لیے کہ جب تو لوگوں کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل اس کا بوجھ سہ نہیں سکے گا۔ آپ کسی پر غصہ کر کے نا جتنے مرضی بھی آپ دلیر ہیں، تکلیف آپ کو بھی ہوتی ہے۔ جس نے سردیوں میں تہجد نہیں پڑھی اس نے کب پڑھنی ہے؟ موقع آیا ہے، رات لمبی ہے، سویرے ذرا اٹھیں۔ او بھائی کوئی مجبوری بن جائے تو پھر بھی تو اٹھنا ہے نا، دروازے پہ دستک ہو جائے تو پھر بھی تو بستر چھوڑنا ہے، تو دستک اگر دل پہ ہو۔ لوگ معافی نہیں دیتے، لوگ درگزر ہی نہیں کرتے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ یہ عقیدہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں کہ رزق دینے والا اللہ اور صحت دینے والا اللہ، عزتیں اور ذلتیں اللہ کی حکمت کا تقاضا۔ اپنی زندگی کے اندر عقائد کی مضبوطی پیدا کریں۔ دوست صرف دوست کے مال کا ہی محافظ نہیں، دوست اپنے دوست کے راز کا بھی محافظ ہے۔
लोग अपने दोस्तों से दिल की बातें करते हैं, मसीहा जान के, मोहब्बत वाला जान के, खैर खा जान के। एक मिसाल एक आलिम ने समझाई। कोई बुजुर्ग थे, दरवेश आलिम, उनके पास एक औरत आई, कहने लगी मैं बच्चों को सवेरे बड़ा जगाती हूँ, बच्चे जागते नहीं नमाज के लिए। बड़ा अजीब जवाब दिया बुजुर्गों ने, दरवेश ने, आलिम ने। कहने लगे बीबी क्यों नहीं जागते, जगाया कर, बेदार किया कर, उठाया कर। कहने लगी बड़ी जद्दोजहद करती हूँ, उठते नहीं, बेदार नहीं होते। अल्लाह वाले थे ना। कहने लगे ये बता, अगर उस कमरे में आग लग जाए तो फिर बच्चों को कैसे बेदार करेगी? आग से बचाने के लिए क्या करेगी? फिर तो बालों से पकड़ भी घसीटना पड़ा तो घसीट के कमरे से लाऊंगी, फिर तो चोटें लगती हैं तो लग जाए, फिर मैं परवाह नहीं करूंगी। आप फरमाने लगे यूं समझ ले जहन्नम की आग जल रही है, अगर तेरे बच्चे ने नमाज ना पढ़ी तो आग लग जाएगी, अगर इसने इबादत ना की तो उसे आग, अब जैसे भी तुझे उठाना पड़ता है उठा घसीट के बाहर ला, लेकिन उसकी नमाज कज़ा